الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے نبی آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ اکٹھے ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. نماز جمعہ کی ادائیگی اور حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کی خاطر آج اس میدان میں ہم جمع ہیں. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے وقت کے اعتبار سے اختصار سے گفتگو کرنی ہے. ہم نے انشاءاللہ نماز جمعہ بھی ادا کرنی ہے، لیکن جتنی دیر میں نے گفتگو کرنی ہے آپ احباب کی بھرپور توجہ درکار ہے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ، حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول ڈالے، اور جس طرح دنیا میں حضور کے ذکر کے لیے اکٹھا کیا ہے اللہ آخرت میں بھی حضور کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، میں نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے تو بلا تمہید گفتگو پہ آؤں گا. الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں برکات سے بھی استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اہل سنت و جماعت، اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے. اہل سنت و جماعت پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. سنیو، اللہ کا شکر کیا کرو. اللہ نے عقیدہ بھی پکا عطا فرمایا ہے، اور بھیک مانگنے کے لیے اللہ نے در در کا سواری نہیں بنایا، سیدھا دربار مصطفیٰ دکھایا ہے. جب کوئی تکلیف ہو، جب کوئی حاجت ہو، ہر دروازے پہ جا کے سائل نہ بننا، میرے حبیب کے دروازہ کرم پہ دستک دینا اور حضور کی رحمتوں سے اپنی جھاڑیوں کا گھر لینا. پتہ کس کس کا یہ عقیدہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے کہ جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا وسیلہ ملا ہے. کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اس کا گھر کا چولہا بھی چل رہا ہے تو دربار مصطفیٰ کی خیرات سے چل رہا ہے؟ کس کس کا یہ عادت ہے کہ کچھ بھی چاہیے ہو تو اللہ سے حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا؟ یاد رکھنا، یہ تو ہم حضور کا وسیلہ مانگتے ہیں نا، یہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی عقیدے نہیں کاٹ دیے، یہ ہم نے عشق کے نام پہ کوئی نئے بازار دھرم نہیں کر لیے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کوئی اپنی اصطلاحات بنا کے نہیں دے دی. الحمدللہ ہمارا ایک ایک عقیدہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے اور مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے. اہل سنت کا ایک بھی عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا، اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے آیا ہے. الحمدللہ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یعنی نیک اعمال کرو. جہاں اللہ نے حاضر ہونے کو کہا وہاں حاضر رہو، جہاں اللہ نے غیر حاضر ہونے کو رہا وہاں غیر حاضر رہو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، نیک اعمال کرو، وہ کرو جو اللہ نے کہا اور وہ اس سے رک جاؤ جس سے اللہ نے روکا. اتقوا اللہ، اللہ سے خوف کرو. گناہ کرتے ہوئے تم لوگوں سے تو ڈرتے ہو، آگے بھی دیکھتے ہو، پیچھے بھی دیکھتے ہو، دائیں بھی دیکھتے ہو، بائیں بھی دیکھتے ہو کہ کوئی انسان دیکھ تو نہیں رہا. اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو گناہ کر لیتے ہو. ذرا ایک بار گناہ کرنے سے پہلے اوپر بھی دیکھا کرو کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ یاد کر کے اتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب آج لوگوں نے کہا بھئی وسیلہ مصطفیٰ جو ہے اس سے انکاری ہے ہم، وسیلہ مصطفیٰ جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے وسیلہ مصطفیٰ کے ثبوت پر رسالہ لکھا اور سب سے پہلے کہا، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا اب اللہ کی طرف اللہ کو ہی وسیلہ بنا لیں، یا اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کو ہی وسیلہ بنا لیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے کہ میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے، کیسے ملوں؟ بتانے والا بتائے بھئی وزیر اعظم کو کہو کہ تمہیں وزیر اعظم سے ملا دے، وہ کہے بھئی میں نے وزیر اعظم سے ہی تو ملنا ہے، کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ہی تلاش کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا اللہ کی طرف کیا اللہ کو ہی وسیلہ بنا لیں؟ نہیں، یہ آیت بتا رہی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اور کہا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جتنے وسیلے ہیں سب سے مضبوط وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے، سب سے مضبوط وسیلہ رسول اللہ کا وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پر حضرت شیخ زمحشر ارشاد فرماتے ہیں، شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد توسل بالاعمال بھی ہے اور توسل بالاشخاص بھی ہے۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اعمال کا توسل کیا جائے، اس سے مراد عمل کا توسل بھی ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ سے کچھ چاہیے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ مانگ لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بھی صاحب سے مراد ہے۔ اور امام صاحب تفسیر روح المعانی امام علوسی ارشاد فرماتے ہیں، امام علوسی کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب ارشاد فرمایا نا وابتغوا الیہ الوسیلہ اس آیت سے، اور امام علوسی کہتے ہیں باقی بھی تمام دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگنا اللہ سے جائز ہے۔ صرف جائز نہیں، رسول اللہ کا وسیلہ مانگنا ضروری ہے۔ اور کہا کہ اگر کوئی یہ الفاظ کہے، یہ آج کا کوئی ملا نہیں کہہ رہا، یہ امام علوسی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ الفاظ اللہ کے حضور عرض کرے کہ یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں مجھ پہ کرم فرما، کہا یہ عین شریعت کے مطابق اور شریعت کے حکم سے ثابت ہوگا۔ یاد رکھنا سنیو، تمہارا عقیدہ بڑا پکا ہے، اس میں تمہیں ثبوت یاد ہونے چاہیے۔ میرا جملہ غور سے سنو، یہاں انہوں نے کیا فرمایا؟ صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرنا لازم ہے۔ اللہ نے آپشن نہیں رکھا کہ اگر دل کرے تو میرے نبی کے وسیلے سے مانگ لینا، حکم دیا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلوں میں سب سے کامل وسیلہ رسول اللہ کا وسیلہ ہے۔ رسول اللہ کا وسیلہ مانگنا صرف جائز نہیں، رسول اللہ کا وسیلہ مانگنے کا حکم ہے۔ اگر مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا تک پہنچنا چاہتے تو پہنچ سکتے ہو، ورنہ اللہ تک پہنچنے کا اور کوئی رستہ نہیں ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے رستے تھے مخلوق کے لیے سب بند ہو چکے ہیں، اب اگر رستہ ہے تو فقط رسول اللہ کا رستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بولے بھائی کہ نہیں ہم تو توسل کی قائل ہی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے وسیلہ، بولتے ہیں نا، کہا کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے، وسیلہ ہے ہی نہیں، بس قیامت کے دن جس کو اللہ بخشنا چاہے گا بخش دے گا، جس کو نہیں بخشنا چاہے گا نہیں بخشے گا، وسیلہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں کہ بخشش ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ اللہ کی مرضی پہ فیصلہ ہے، یہ اللہ کی مرضی پہ فیصلہ ہے۔ لیکن دیکھیے زیادتی نہ کیجیے، وسیلہ کا انکار نہ کرے، نہیں 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 ہم نہیں مانتے وسیلہ، اللہ تک کوئی وسیلہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ میں نے کہا بتائیے میزان پہ پھر ایک طرف آپ اور ایک طرف آپ کے ابا جان تشریف فرما ہوں گے، کہا نہیں نہیں میزان پہ اعمال رکھے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت ملے گی، گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم ملے گی۔ میں نے کہا پھر بتائیے گا میزان پہ کیا ہوگا؟ کہا اگر نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت ہوگی، اور اگر گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم ہوگی۔ تو میں نے کہا پھر بتاؤ کیا نیکیاں وسیلہ بن رہی ہے یا نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کیا نیکیاں وسیلہ بن رہی ہے یا نہیں؟ کہا ہاں ہاں یہ تو بن رہی ہے۔ میں نے کہا پتا چلا کہ میزان پہ
فیصلہ ہی نیکیوں پہ اگر ہونا ہے تو میزان پہ نیکیاں وسیلہ نجات بن رہی ہے، اعمال وسیلہ نجات بن رہے ہیں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، اعمال کا وسیلہ تو ہم نے مان لیا، اعمال کا وسیلہ سمجھ آ گیا، لیکن رسول اللہ کا وسیلہ نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا چلو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، یہ بتاؤ اگر کوئی ناخن اس ترتیب سے کاٹے گا جس سے رسول اللہ کاٹتے تھے، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل بنے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی جوتے بھی جھاڑ کے پہنے گا اس نیت سے کہ رسول جھاڑ کے پہنتے تھے، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا ہاں ہاں سنت ہے، میزان پہ رکھا جائے گا، بنے گا۔ میں نے کہا کہ کوئی کھانا اس ترتیب سے کھائے کہ رسول اللہ ایسے کھایا کرتے تھے، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا ہاں ہاں سنت ہے، میزان پہ رکھا جائے گا، وسیلہ نجات بنے گا۔ میں نے کہا اور چھوڑو، کوئی رسول اللہ پہ درود بھیجے، سلام بھیجے، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل بنے گا، بالکل بنے گا۔ میں نے کہا ارے لادار، جس کی ادائے وسیلہ بن رہی ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ادائے وسیلہ بن رہی ہے، جس کی ادائے وسیلہ بن رہی ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو سلام کرنا وسیلہ بن رہا ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم ڈائریکٹ بات کریں گے۔ میں نے کہا بالکل کرو، تمہیں شوق ہے تو کرو اللہ سے ڈائریکٹ باتیں، لیکن ذرا یہ بتاؤ اللہ نے کبھی تم سے بات کی کیا؟ کہا نہیں نہیں اللہ نے تو کبھی بات نہیں کی۔ میں نے کہا تم ہر بات میں کہتے ہو اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، تو ذرا بتاؤ نا تم سے کب بات کی اللہ نے؟ اللہ نے تم سے کب کہا؟ کہا اللہ ہم سے بات تھوڑی کرے گا۔ میں نے کہا پھر اللہ کی بات تم تک کس نے پہنچائی؟ کہا نبی کس لیے ہے، نبی نے پہنچائی۔ میں نے کہا اللہ نے کبھی آپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کی؟ کہا نہیں کبھی نہیں کی۔ میں نے کہا پھر کیسے کی؟ کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے کہ ہم اس سے کلام کریں۔ کہا یا اللہ کلام کر لے تو پھر؟ کہا ہماری شان یہ ہے ہم جس سے کلام کریں وہ نبی بن جاتا ہے، اور حقیقت نبوت بھی یہ ہے اللہ جس سے کلام کرے۔ کہا ہم نبی سے کلام کرتے ہیں اور پھر نبی کے ذریعے ہم لوگوں سے کلام کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب انہوں نے مجھے یہ بتا دیا نا کہ اللہ نے مجھ سے کبھی ڈائریکٹ بات نہیں کی، جب کی نبی کے ذریعے سے کی، تو میں نے کہا میرا مقدمہ بڑا آسان ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ارے جب اللہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر تجھ سے بات نہیں کرتا تو تم بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے۔ ملا جی خدا تک پہنچنے کا وسیلہ تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے، مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اچھا ایک بندہ تھا توسل بالاعمال کا قائل تھا، یعنی نیکیوں کے توسل کا قائل تھا، رسول اللہ کے توسل کا قائل نہیں تھا۔ خود مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ کے پاس گیا۔ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ کو جا کے اس نے کہا کہ میں اعمال کا وسیلہ تو مانتا ہوں لیکن رسول اللہ کا وسیلہ نہیں مانتا۔ حضرت ضیاء الدین مدنی نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، ہمیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نیکیوں کے وسیلے کو مانتے ہو، اعمال کے وسیلے کو مانتے ہو؟ کہا بالکل مانتا ہوں۔ کہا رسول اللہ کے وسیلے کو مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی نماز ایسی ہے جس کے پاس تمہیں یقین ہو کہ یہ مقبول ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی روزہ ایسا ہے جس میں حلف دے کے کہہ سکو کہ یہ مقبول ہو گیا ہے، قبول ہو گیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی حج ایسا ہے جس میں تم قسم اٹھا کے کہہ سکو کہ یہ قبول ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بتاؤ رسول اللہ کی ذات پہ حلف دے سکتے ہو کہ وہ مقبول ہے؟ کہا بالکل دے سکتا ہوں۔ رسول کی ذات کی مقبولیت میں شک تو انسان کو کافر کر دیتا ہے۔ کہا عجیب بندے ہو، جس بات کی مقبولیت میں شک ہے اس کا تو وسیلہ اپنا رہے ہو، جس کی مقبولیت میں شک کافر کر دیتا ہے اس کے وسیلے سے بھاگتے ہو۔ کہا اگر اللہ چاہیے تو آپ وسیلہ مصطفیٰ سے بھاگو، خدا بھی تمہارا، خدائی بھی تمہاری۔ رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں ہے بھائی۔ اگر اللہ چاہیے تو وسیلہ مصطفیٰ پہ آنا ہوگا، اور یہ رسول اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں کسی اور نے نہیں دکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ رستہ ہمیں اللہ نے دکھایا ہے۔ کس نے دکھایا ہے؟ میرے ساتھ اعلیٰ حضرت کے دو شعر پڑھو گے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ذوق ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ہزاروں کا اجتماع ہے، دل خوش ہو رہا ہے یہ اجتماع دیکھ کے۔ اللہ کریم آپ سب کو اس میں اجر عطا فرمائے، جنہوں نے اس محفل کو سجایا اللہ آپ کو سجانے پہ اجر دے، جو آئے اللہ تعالیٰ آنے پہ اپنی رحمت کے دروازے آپ کو کھول دے۔
رسول اللہ کے دربار سے بھیک مانگنے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کچھ کہا ہے، میرے ساتھ پڑھو گے؟ وسیلہ مصطفیٰ کے حکم۔ آہا، کہا ہم جو رسول اللہ سے مانگتے ہیں نا، یہ اپنی طرف سے نہیں مانگتے، وہی رب ہے جس نے آپ کو بدل کر بنایا، وہی رب ہے جس نے آپ کو بدل کر بنایا، بدل کر بنایا، ہم بھی مانگنے کا، ہم بھیک مانگنے کو، ہم بھیک مانگنے کو، تیرا آستہ بتا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی حاکم برایا، وہی کاس میں عطا، ہاں وہی حاکم برایا، وہی دنیا کے حاکم ہیں اور وہی نعمتیں تقسیم کرنے والے ہیں، وہی حاکم برایا، وہی کاس میں حضور کائنات کے مالک ہے، حضور سب کو دینے والے ہیں، حضور بخشوانے والے ہیں، حضور بلاؤں کو دفع کرنے والے ہیں، وہی حاکم برایا، وہی کاس میں عطا، وہی شافع خطایا، وہی دافع بلایا، وہی شافع خطایا، کوئی ان سا کون آیا، کوئی ان سا کون آیا۔ ایک شعر اور پھر اپنا عنوان جلدی سے مکمل 5 منٹ میں کر لو۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے فرمایا جبریل ہم کیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آدم کو بھی دیکھا، یوسف کو بھی دیکھا، موسیٰ کو بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی دیکھا، اسماعیل کو بھی دیکھا، یا رسول اللہ جنت کی حوروں کو بھی دیکھا، ساری خدائی کو دیکھا، یا رسول اللہ آپ جیسا اور کوئی نظر نہیں۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر کے ساتھ میں ڈالا۔ سدرہ والے سے مراد جبریل اور چمن جہان والے سے مراد سارا جہان چھان مارا ہے۔ یہی بول سدرہ والے چمن جہان کے تالے، یہی بول سدرہ والے چمن جہان کے تالے، سبھی میں چھال ڈالے، سبھی میں چھال ڈالے، تیرے پار کا نپا، تجھے یک بنایا، تجھے یک بنایا، تجھے یک بنایا، تجھے یک بنایا، سب کہتے اکیلے کو، تجھے یک بنایا، تجھے یک بنایا، یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تالے، سبھی میں چھال ڈالے، سبھی میں چھال ڈالے،
تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا یک بنایا تجھے یک بنایا بات ختم کرتے اللہ اکبر حضور کا وسیلہ سنو میں بات اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں لیکن توجہ ہو تمہاری ہم نے نماز جمعہ بھی پڑھنی ہے حضور کا وسیلہ تم کہتے ہو آج منڈی بہت دین میں بیٹھ کے مانگنا جائز ہے یہ نہیں سنو میرے رسول کا وسیلہ میرے رسول کی حیات سے پہلے امتوں نے مانگا صرف امتوں نے نہیں میرے رسول کی ولادت سے پہلے نبیوں نے میرے رسول کا وسیلہ مانگا میرے رسول کی ولادت کے بعد اعلان نبوت سے پہلے میرے نبی کا وسیلہ مانگا گیا صحابہ نے میرے رسول کو سامنے بٹھا کے میرے رسول کا وسیلہ مانگا اور قرآن کہتا ہے اللہ کو مانگنے والے تجھے اللہ ملے گا نہیں جب تک وسیلہ مصطفیٰ نہیں ایک ثبوت دے کے بات ختم کر دیتا ہوں ورنہ میرے اس میں گھنٹوں کے لیکچر موجود ہے RYQ TV پہ تم پہ میں نے ثابت کیا ہے تم کہتے ہو جائز ہے یا نہیں اور ناجائز ہو مصطفیٰ کا وسیلہ ماں کے بغیر کچھ بھی نہیں سکتا تم تو ناجائز ہو سکتے ہو میرے نبی کا وسیلہ ناجائز آدم کی توبہ بتاؤ کیسے قبول ہوئی تھی امام حاکم نے نقل کیا ہے محدثین کہتے ہیں 72 حوالوں سے محدثین نے اسے نقل کیا امام حاکم اس کو صحیح اسناد سے ذکر کرتے ہیں اور فرقہ حدیث کا 1 2 3 4 نہیں 72 حوالے ہیں آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تشریف آئے زمین پہ اللہ کا سچے نبی ہے معصوم نبی ہے اللہ کے عرض کرے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے پیغام رضا نہیں آ رہا سینکڑوں سال گزر گئے ایک مرتبہ کا یا اللہ محمد رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں معاف کر دے لمحوں میں پیغام رضا آ گیا اللہ اکبر میں سوال کرنا چاہتا ہوں 300 سال کے قریب گزارنے کے بعد حضرت آدم کہہ رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے حضور کا وسیلہ پہلے دن ہی مانگ لیتے حضور کا وسیلہ یہاں راز ہے اللہ پہلے ہی بتانا چاہتا تھا جب اللہ کے سچے نبی کی بات پوری ہو رہی ہے تو میرے نبی کے وسیلے سے ہو رہی ہے تو آج تو کس بات کی بولی ہے کہ ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہے سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نمبر 89 میں اے میرے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے یہودی جب کفار کے خلاف برسر فقار آتے تھے نا تو آپ کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے تھے آپ کا وسیلہ پیش کر کے پتہ مانگتے تھے میرے حبیب علیہ السلام آپ کے وسیلے سے میں ان کو پتہ عطا کرتا تھا یہاں اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر رول مانی امام الوسی کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے وہ تورات کھولتے تھے رسول اللہ کا جہاں ذکر ہے ہمارے نبی کا وہ مقام نکالتے تھے وہاں ہاتھ رکھ کے کہتے تھے یا اللہ اس کا صدقہ بخش دے جس کا تو نے اپنی کتاب میں اہتمام سے ذکر کیا ہے جس نے ختم نبوت کا تاج سر سجا کے آنا ہے اس کے وسیلے بخش دے لمحوں میں پیغام رضا آتا تھا میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر یہودی میرے نبی کا وسیلہ مانگتے تھے تو قرآن بتا رہا ہے وہی پہ رحمت برستی تھی اگر کوئی رسول اللہ کا امت بھی میرے نبی کا وسیلہ مانگے گا تو اس کا عالم کیا ہے تو یہ بات ہے اس میں کئی دلیلیں دی جا سکتی ہیں تو احادیث سے کہ حضور نے میلاد سے پہلے حضور کا وسیلہ مانگا گیا حضرت جابر اور حضرت عباس کا اشعار پڑھے جا سکتے ہیں جن میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے لیکن اور بات نہیں کروں گا ایک دلیل سن لو اس میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کی ولادت کے بعد بھی وسیلہ مانگا گیا کیا ہوا تھا مکہ میں بارش نہیں ہو رہی لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے قید سالی کی وجہ سے حضرت ابو طالب نے حضور کو لیا اور جا کے دیوار کعبہ سے لگا دیا اور ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ اس سونے چہرے والے جوان کا صدقہ بارش برسا دے بتوں کی پوجا نہیں کی بتوں سے نہیں مانگا کہا یا اللہ
اس سونے چہرے والے جوان کے صدقے سے بارش دے دے. وہیں پہ مکہ میں بارش ہونا شروع ہو گئی. پھر یہ بخاری میں موجود ہے جب حضور علیہ السلام کی عمر 45 برس ہوئی, اعلان نبوت کے بعد حضور کی عمر 45 برس ہوئی. بخاری میں موجود ہے حضرت ابو طالب نے حضور کی طرف اشارہ کر کے یہ شعر کہے, کہا یہ سونے چہرے والا جوان, ہائے ہائے ہائے, یہ سونے چہرے والا جوان جس کے صدقے بارش مانگتے ہیں ہم, اور اس کے وسیلے سے اللہ بارش دیتا ہے. یہی بیواؤں کا جوابہ اور یتیموں کا فریاد رس ہے. پتہ چلا بخاری بتا رہی ہے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کا وسیلہ مانگا کیا. ایک دلیل سے, صرف ایک دلیل کہ حضور کی حیات میں وسیلہ مانگا گیا. کئی دلیلیں ہیں لیکن ایک دلیل پیش کریں. امام نسائی نے بھی کہا کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے اور کہا هذا حدیث حسن صحیح. اور وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام ترمذی بھی نقل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں هذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن کا درجہ رکھتی ہے, صحیح حدیث ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ کہا ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور نابینا صحابی نے نماز انشاءاللہ ہم نے وقت سے پہلے کافی پہلے ادا کرنی ہے انشاءاللہ. اسی والے پیر نہیں ہے کہ کہیے کہ ساڑھی بار مجلس سے بیٹھ جاتے نمازاں پڑھیاں لب جاسن. الحمدللہ ہم لوگوں کو نمازی بنانے والے ہیں اور شریعت کے تاریخ کو گمراہ سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آ گیا, صحیح حدیث, حسن کا درجہ محدثین نے کہا, اور آگے کا یا رسول اللہ زندگی اندھیر ہے, کچھ نظر نہیں آتا, کچھ کرم کیجئے, آنکھ عطا کی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو میرا کام تو پیغام دینا, جاؤ کسی حکیم سے رابطہ کرو. حضور نے فرمایا آنکھیں چاہیے, بھی مل جاتی ہے. حضرت قتادہ کی تو آنکھ نکلی نا تو حضور نے اپنا لعاب لگا کے واپس لگا دی. حضرت قتادہ کہتے ہیں پہلی آنکھ سے نا کمزوری آتی رہی, لیکن جو آنکھ رسول اللہ نے لعاب لگا کے لگائی تھی نا, جیسے دن کو دکھاتی ویسے ہی رات کو دکھایا کرتی. حضور وہی بھی اس کو عطا کر سکتے. ایک عورت اپنا ایک بچہ, حضور کا 3 سفر, ایک سفر ہوا جس میں صحابہ کہتے ہیں ایک سفر میں ہم نے ہر قدم جو حضور کے موجود دیکھے, اس میں ایک یہ بھی تھا ایک بچہ اپنا نابینا بچہ لے آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ادھر لاؤ. حضور کے قریب گیا, حضور نے لعاب نکالا, آنکھوں پہ لگایا, اس کی بینائی آ گئی. حضور یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن حضور نے قیامت تک آنے والے بیماروں کو رستہ بتا دیا. حضور نے فرمایا جا میرے غلام اپنا گھر جا, گھر جا کے 2 نفل پڑھ حاجت کے, اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر. آج کوئی بیمار ہے اس محفل میں تو یہ سن لے, یہ شفا کا سب سے بہترین رستہ ہے. گھر جا کے یہ کر لینا, یہ رسول نے خود بتایا ہے. اور تو اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی بیمار ہو تو یہ کر لے, شفا مل جائے. صرف امام احمد رضا نے نہیں کہا, علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا, یہ غیر مقلدوں کا امام ہے, کہ قیامت تک کوئی بیمار یہ کرے, شفا ملے. طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاتھ اٹھا, کہنا یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے, ان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں. پھر اپنی عرض, پھر بات ختم نہیں. میں نے بتایا محدثین نے کہا یہ حدیث صحیح ہے, حسن کا درجہ رکھتی ہے. حضور نے فرمایا پھر گھر جا کے مجھے پکار اور کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے عرض کر دیا وہ آپ سفارش کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ ہمارے گھر جا کے مجھے پکارو. حضور بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے غلام سن لے, جو مدینہ پاک آ جائے اس کی تو بلے ہی بلے, جو نہ آ سکے وہ پریشان مت ہونا. اگر وہ مجھ تک نہیں آ سکتا تو میرے سے تو کوئی دور نہیں ہے نا. کوئی کہیں سے بھی مجھے پکارے, جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں, سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیدار سنتے ہیں, اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارے چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. آخری آیت کا ترجمہ سن لو پھر بات سنو. یہ بھی وسیلہ مصطفیٰ کا ثبوت ہے. سمجھ آ رہا وسیلہ یا نہیں آ رہا؟ عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ترجمہ کیا ہے؟ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا تو میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یا اللہ پہنچو، پھر کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگو، توبہ توبہ استغفر اللہ، یا اللہ معافی مانگو، یا اللہ آپ راضی ہو؟ کہا نہیں، اصل کہانی تو رہتی ہے، اصل بات تو رہتی ہے، یا اللہ اب کیا رہتا ہے؟ کہا واستغفر لهم الرسول، اب رسول تمہاری سفارش کرے۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ یہ ہے نا یا رسول اللہ ہماری سفارش کرے، یار تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے کہ یا اللہ حضور کا وسیلہ دے دے، وسیلے کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے بندہ رسول اللہ کو کہ یا رسول اللہ سفارش کر۔ اب بتاؤ واستغفر لهم الرسول، کب رسول کو مناؤ؟ اور رسول سے پیری پیر جا، اور رسول سے ترلے کر، اور رسول کا کتا بن جا، اور رسول کا مکتا بن جا، اور رسول کا کپی بن جا، پکا سنی بن جا، سمجھ آئی؟ اور پھر کیا کر؟ رسول سے کیا یا رسول اللہ سفارش کر دے، اور پھر رسول کو منا۔ یہ کسی کا رونا نہیں دیکھ سکتے، ان کی بارگاہ میں روئیے فوراً مان جائیں گے، فوراً مان جائیں گے، پھر رسول تمہاری سفارش کرے۔ رسول کا وسیلہ آپشنل نہیں ہے، حکم ہے کہ رسول کو منا، رسول سے سفارش کرا۔ کہا واستغفر لهم الرسول، رسول سفارش کرے، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر کیا ہونا ہے؟ لوجدوا اللہ توابا رحیما، پھر تم مہربان بھی مجھے پائے گا اور توبہ کو قبول کرنے والا بھی مجھے پائے گا۔ کوئی بدلہ لے شاکی تھوڑی زبان اس ترجمہ، کوئی بدلہ لے شاکی اور اپنی من جاسی جدو سوڑے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، الحمدللہ ہزاروں کا اجتماع ہے، الحمدللہ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن 7، 8، 9 جون عیدگاہ شریف کا مرکزی عرس انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ انشاءاللہ 8 جون کو صبح کے وقت اللہ کے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا صدقہ انشاءاللہ 8 جون کو صبح عظیم الشان عالمی یا رسول اللہ کانفرنس کا انعقاد انشاءاللہ عیدگاہ میں ہوگا۔ میں آپ سب احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ 8 جون کو عیدگاہ شریف تشریف لائیں، ہمارے ساتھ مل کے حضور علیہ السلام کی آمد کا، حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں شریک ہوں اور پوری دنیا دیکھے انشاءاللہ کہ یا رسول اللہ کہنے والے کس عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا کا جشن مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو شریروں کے شر سے بچا لے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو حاسدین اور بری نظر سے بچا لے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو حضور علیہ السلام کا صدقہ دنیا کے ترقی ترین جو ترقیات کا ممالک ہے ان میں صف اول میں کھڑا فرما دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی طرف اٹھنے والی میلی نگاہ اٹھانے والوں کو اگر ہدایت میسر ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ اس کے دشمن نیست و نابود ہو جائے۔ اللہ اس ملک کے پرچم کو تا صبح قیامت بلند رکھے، کہو آمین، کہو آمین۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور وطن کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے، اور یاد رکھنا جو وطن کی حفاظت کر رہے ہیں نا ان کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ ہماری افواج پاکستان کا سپہ سالار ہو یا ہمارے اداروں کے وہ سربراہ ہو جن سے دشمن کامتا تھا، اگر ملک میں رہنے والے اور پاکستان میں کوئی رہنے والا یا کسی جماعت میں رہنے والا ان سربراہوں سے، ان اداروں کے سربراہوں سے یا سپہ سالار سے جو ہے گھبرا رہا ہے اور لوگوں سے ان کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تم سمجھ جاؤ کہ وہ کس ایجنڈے پہ ہے؟ افواج پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے اور اس کے اداروں سے دشمن کامتا ہے، اور اگر کوئی ملک کے اندر بیٹھ کے ان کی بغاوت کا کہہ رہا ہے تو سمجھو کہ وہ کس کے ایجنڈے پہ ہے۔ الحمدللہ ہم پاکستان کا ساتھ ہیں اور پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی مشکل وقت آیا تو یا رسول اللہ کہنے والے آپ کے پیچھے نہیں، آپ کے آگے کھڑے ہو کے ملک کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔
تمام جتنی لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ پولیس ہو جو ہو، ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں جو اس ملک کی حفاظت کرے گا، جو ریاست مدینہ کے بعد پہلی ریاست ہے جس کا اسلام کے نظریے پہ قیام ہوا، اس ملک کی حفاظت کرنے والے ہر ایک کے ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس ملک کی طرف جو پہلی نگاہ اٹھائے گا چاہے باہر سے یا اندر سے، انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سر پہ